नसीबों को जगाया है अली ने, नसीबों को जगाया है अली ने, नसीबों को जगाया है अली ने, नसीबों को नसीबों को जगाया है अली ने, नसीबों को जगाया है अली ने, हमें अपना बनाया है अली ने, हमें अपना बनाया है अली ने, हमें अपना बनाया है अली ने। वो तत्हीरे वो इज्जत बेटियों, वो तत्हीरे वो इज्जत बेटियों की, 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 वो तत्हीरे सिखाया है अली ने, बचाना खुद सिखाया है अली ने, बचाना खुद सिखाया है अली ने, बचाना सिखाया अली ने। मैं ये शेर पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए। पूरा मजमा एक बार और कह दे या अली, जोर से या अली। मिटेगे मुस्तफा की नस्ल कैसे, 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 मिटेगी शजरा चलाया है अली ने, कि जब शजरा चलाया है अली ने, कि जब शजरा चलाया है अली ने। अली के नाम पर हम क्यों मरे ना, 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 अली के नाम, अली के नाम पर हम क्यों मरे ना, अली के नाम पर हम क्यों मरे ना, कि जब जीना हमें जीना सिखाया है अली ने, हमें जीना सिखाया है अली ने, हमें जीना सिखाया है अली ने। आखिरी शेर। और नदीम साहब आप सलामत रहें, आपने ये जहन दिया, इसलिए मैंने ये मंतबत पढ़ने का इरादा बनाया। समाप्त करें, शेर सुने आप। गमों ने जब भी आकर मुझको घेरा, गमों ने जब भी आकर मुझको घेरा, गमों ने जब भी आकर मुझको घेरा, गमों ने जब भी आकर मुझको घेरा,
بہت دیر مجھے مائک میں نہیں رہنا ہے. کمیٹی کے لوگوں نے کہا تھا کہ کم سے کم 10 منٹ. میں چاہتا ہوں کہ جلدی اس سے پہلے بیٹھ جاؤں. پورا مجمع ایک بار اپنے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے کہہ دے سبحان اللہ. اس جو ماں سے سچی محبت کرتے ہیں, ماں سے محبت کرنے والا, ماں سے محبت کرنے والا ہاتھوں کو بلند کرے اور اپنی اپنی ماں کے نام پہ زور سے کہہ دے سبحان اللہ. مطلب پڑھتا ہوں, سنیں آپ. کامیابی کا بن کے بھرو. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت کی گاڑی آ رہی ہے. آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات حضرت کو آنے دیں. حضرت کی ممبر شریف پہ تشریف لائیں گے, ہم اور آپ حضرات جو ہے حضرت کے چہرے کی زیارت کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ آل رسول کو بلانا آسان ہے, لیکن ان کا احترام کرنا بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ وہ نبی کی آل ہے, امام حسین کی آل ہے. میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ ہر آپ حضرات جو ہے بڑے ادب کے ساتھ آپ حضرات کھڑے رہیں. آپ حضرات جو ہے کھڑے رہیں کے ساتھ. حضرت کی گاڑی آ رہی ہے, آنے میں جو حضرات گاڑی کے سامنے سے جو ہے یہ کیمرہ وغیرہ چلا کر کے لا رہے ہیں, میں ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی تھوڑا راستہ دے دیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک لوگ ہٹانے کے لیے جا رہے ہیں تو 2 لوگ بیچ راستے میں جا کر کے کھڑے ہو جا رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے بغل کھڑے ہو جائیں, راستہ دے دیں آپ حضرات. حضرت کی گاڑی آ رہی ہے, حضرت کو ممبر شریف تک آپ حضرات آنے دیں. میرے امام نے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اگلی نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات شہزادے غوث اعظم, اولاد علی, اولاد فاطمہ, حضور سیدی آقا مولائی حضور سید امیر القادری شاہ صفی اللہ مالیگاؤں مہاراشٹر کی آمد جو ہے ممبر رسول تو ہو رہی ہے. ممبر رسول پر حاضر تمامی مقتدر علماء کرام اور اپنے علاقے کے تمامی مقتدر علماء کرام اور آپ جیسے سامعین کی طرف سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں. آپ حضرات یہ راستہ خالی کر دیں بھائی, راستہ خالی کر دیں. خدا را آپ حضرات یہ راستہ خالی کر دیں. ممبر شریف پہ بھی جتنے بھی علماء کرام ہیں کو صبر کر دیجئے, رونے والی ان نگاہوں کو صبر کر دیجئے, رونے والی ان نگاہوں کو صبر کر دیجئے. 20 جولائی سے ہی اختر رضا جنت میں ہیں, اور کیوں نہ ہو یار کی بریلی میں شہید بغداد کے پیارے بھی رہتے ہیں, بریلی میں شہید بغداد کے پیارے بھی رہتے ہیں. فقط پانی نہیں رہتا وہاں دھارے بھی رہتے ہیں, اور یہ ثابت ہو گیا اختر رضا تیرے جنازے سے, جہاں پہ چاند رہتا ہے وہی تارے بھی رہتے ہیں. یہ ثابت ہو گیا اختر رضا تیرے جنازے سے, یہ ثابت ہو گیا اختر رضا سے, یہ ثابت ہو گیا اختر رضا جنازے سے, جہاں پہ چاند رہتا ہے وہی تارے بھی رہتے ہیں, جہاں پہ چاند رہتا ہے وہی تارے بھی رہتے ہیں. حضرات آئیں بلا تاخیر, آگے سے لے کے پیچھے تک, دائیں سے لے کے بائیں تک جتنے بھی قیمتی افراد بیٹھے ہیں سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور شہزادے غوث اعظم حضور سیدی آقا حضرت بیٹھ جائیں, مسافہ نہ کریں. ابھی حضرت کی تقریر کے بعد جو ہے سارے لوگ مسافہ کریے گا. حضرت بیٹھیں, یہ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں. آپ حضرت اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر, ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے, سارے ہاتھ اٹھائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. شہزادے غوث اعظم, شہزادے غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حضرات بیٹھیں یار, آپ بیٹھیں, آپ حضرات بیٹھیں. یہی چیز جو ہے آپ حضرات نے شروع کر کے غلط کر دیا. بند کر دیں بھائی, سارے لوگوں کو بٹھائیں, سارے لوگوں کو بٹھائیں. برائے مہربانی آپ لوگ پیچھے ہو جائیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ادب ہے, یہ ادب ہے کوئی؟ سب لوگ چپ ہو جائیں, حضرت بولیں گے. کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اب جو بولیں گے حضرت ہی بولیں گے, ہے کہ نہیں؟ کسی کو اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو کچھ بولنا ہوگا, جو کہنا ہوگا وہ حضرت ہی کہیں گے. آپ حضرات بیٹھیں. مدد کن. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں,
در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ اور رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ اور جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کچھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کی اس محفل میں آپ نے مجھ سے پیشتر بڑے بڑے علماء، خطبہ، شعراء، دانشوروں کو، اور ہماری محفل کے نقیب بھی ماشاءاللہ عالم دین ہے، آپ نے ان کو بھی بہت اچھی سے دیر تک سماعت کیا۔ اور میرے بعد بھی انشاءاللہ نعت شریف کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ سنیں گے۔ تو چونکہ بعد میں بھی محفل جاری رہنا ہے، اس لیے میں اس کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کو بہت طول نہ دیتے ہوئے کہ میرے بعد بھی دور سے آنے والے مہمان آپ کو کچھ سنا سکیں، میں اپنی گفتگو کو بہت محدود وقت میں مکمل سمیٹنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوب پر، ان کی آل پاک پر، ان کے اصحاب پر، کہ الحمدللہ اب ہماری محفلوں کا رنگ بدل رہا ہے۔ محفلوں میں اب بوڑھوں کی بجائے اکثریت جوانوں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک بہترین بڑے انقلاب کا جو ہے کہ گویا کے آثار نظر آ رہے ہیں، ایک بڑے انقلاب کی جو ہے وہ دھمک اور رمق ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ آپ لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی باضابطہ طور پر خطیب آدمی نہیں، بلکہ صرف اپنے دل کا درد لے کر اور اپنا دکھڑا لے کر میں اس وقت اپنے آقا کی امت کے درمیان آتا ہوں تاکہ کچھ دل کا درد پیش کر کے آپ کے دل کے دروازے پر انڈیل سکوں، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور آقا جو چاہتے تھے وہ نظام مصطفیٰ زمین کے اوپر قائم ہو سکے اور ہم اپنا احتساب کر سکیں۔ یہ جلسے لطیفہ گوئی کے لیے نہیں، یہ جلسے وقت کی بربادی کے لیے نہیں، یہ جلسے دل بہلانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ جلسے خود احتسابی کے لیے ہے۔ اپنے کھوئے ہوا وقار کے حوالے سے وقار کیوں کھویا ہے، قافلہ کیوں لٹا ہے، بلکہ ایک بات کہوں، یہ جلسے بانگے دیرا کے طور پر جو ہے وہ منعقد ہوتے ہیں۔ بانگے دیرا کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی قافلہ چلتے چلتے تھک کر کے کسی مقام پر سو جاتا ہے تو پھر کوئی بندہ نیند سے اٹھ کر کے ایک گھنٹی بجاتا ہے، سونے والوں اٹھو اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاؤ، اسی کو بانگے دیرا کہتے ہیں۔ اس گھنٹی کے بجانے کو سونے والوں اٹھو اور منزل کی طرف رواں دواں ہو جاؤ، یہ بانگے دیرا کے طور پر جلسے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، الحمدللہ میری قوم مری نہیں ہے، میری قوم تھک کر کے سو گئی ہے، میری قوم محو استراحت ہے، اور ان جلسوں کے حوالے سے کوئی گھنٹی بجا رہا ہے۔ سونے والوں اٹھو، ہماری منزل جو ہے فلم کھانے نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے شراب کھانے نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے جوؤں کے اڈے نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے خوبصورت عورتوں کا حسن و جمال نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے اللہ اکبر کیرم کی کلمیں نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے وہ فلمیں نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے وہ اللہ اکبر گندی سیریلیں
میں نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے وہ گندی فلمیں نہیں ہے۔ اے تھک کر کے عیاشیوں کے اڈوں پر بیٹھنے والوں، تمہاری منزل اتنی خوبصورت اور قیمتی ہے کہ منزل زمین پر ضرور ہے، مگر اس منزل کو بلبل سدرا بھی شوق کے ساتھ بار بار تکتا نظر آتا ہے، اور سدرا پہ جبریل کا من نہیں لگتا۔ جبریل بار بار سر اٹھا کر کے دیکھتا ہے کوئی کام تو دے، تاکہ اسی بہانے میں اس کے در پہ چلا جاؤں، جس کو دیکھنا من رانی فقط رال حق کی جلوہ کری۔ اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں بے نقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل سدرا چھوڑ دو۔ ہماری منزل مدینہ ہے، ہماری منزل مدینے کا تاجدار ہے، ہماری منزل آمنہ کا لال ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کسی کی منزل اتنی خوبصورت نہیں جتنی مسلمانوں کی منزل خوبصورت ہے۔ ہمیں پہنچنا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، میری منزل ہے ان کا آستانہ، میری منزل ہے حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی اپنی نعت میں کہتے ہیں میری منزل ہے ان کا آستانہ، مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں، مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں۔ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی خوبصورت ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی خوبرو ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی شان والا ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی مقام والا ہے۔ ہماری منزل سدرا نہیں، ہماری منزل عرش نہیں، اللہ کی عزت کی قسم نبی کی ذات ہماری منزل ہے جو سدرا اور عرش سے بھی بڑھ کر افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے کہ خدا کی مخلوق میں میرے نبی سے بڑی نہ کسی کی شان ہوئی ہے نہ کسی کی شان ہو سکتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ ایسی منزل کو بھول کر اگر کوئی نشے میں ڈوب رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ ایسی منزل کو ڈھونڈ چھوڑ کر اگر کوئی جمعوں کے اڈوں میں گم ہو گیا ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج مسلمان بڑی مظلومیت سے کہتا ہے مولانا پوری دنیا میں ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مظلومیت کی داستان زنانہ طور پر سنانے والوں اگر کوئی مرض کا ڈھنڈورا پیٹے میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں، بیمار کیوں پڑا وہ بھی تو دیکھ، اور پھر بیماری کا ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے اس کا علاج بھی تو تلاش کرو۔ علاج بھی تو ہے، اگر کوئی بیماری کا ڈھنڈورا پیٹتا رہے اور علاج نہ ڈھونڈے، علاج تلاش نہ کرے تو بتاؤ وہ مرے گا کہ نہیں مرے گا، وہ تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا، وہ سسکیاں لے گا کہ نہیں لے گا؟ بیمار ہے، مظلومیت کا رونا سب رو رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کانفرنسوں کا عنوان بھی مظلومیت کا رونا ہے، اسی طریقے سے ہماری تحریریں بھی مظلومیت کا رونا ہے۔ لیکن کبھی سوچا یہ حالات کیوں بنے؟ میری قوم کے جوانوں سے میں مخاطب ہوں، یاد رکھنا مجھے گفتگو کا انداز نہیں آتا، اس لیے میں اپنے بے جوڑ جملوں کے ذریعے سے آپ کے دل تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، مجھے پتا ہے کہ تم لوگ رسول اللہ سے بہت محبت کرتے ہو، بلکہ اگر یہ جملہ اہل منبر کی سماعتوں پہ برا نہ گزرے تو وہ مجھے معاف کر دیں۔ شاید ہم سے زیادہ یہ بیٹھنے والے لوگ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ جب نبی کی عظمت میں حرف آتا ہے تو ہم آبرو بچا کے گھر میں بیٹھتے ہیں، جان کی نظریں لے کر جو مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ یہی لوگ ہیں جن کو ہم
पता नहीं किन किन नामों से याद करते हैं। मैं तो कम से कम अपने आप से बेहतर आपको समझता हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई मुबालगा नहीं, ना आपका दिल कुछ करने के लिए कह रहा हूँ। आप मुझसे बेहतर हैं और आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल है। ये सोच कर बस एक खादिम अपने मखदूम की किस तरीके से बारगाह में बात अर्ज करता है, बस वही बात मैं लेकर आपके दरमियान आया हूँ। तुम बहुत बड़े आशिक रसूल हो, तुम बहुत बड़े शैताई हो, तुम बदअमल हो सकते हो, लेकिन तुम अपने नबी के इश्क के मामले में पीछे नहीं हो। लेकिन सबक भूल गए हो कि इश्क का अंदाज किस तरह होता है, इश्क का इजहार किस तरह होता है। आज उसके इजहार का तरीका आपको सिखाने के लिए आए हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे भोले भाले चेहरे देखकर हमें तरस आता है। इनकलाब तुम्हारे हाथों पर है, इनकलाब तुम बपा करोगे, इनकलाब तुम्हारे जरिए से होना है। लेकिन बस इतना समझ लो हालात क्या है और हालात का मुकाबला कैसे करना है, चैलेंजेस का जवाब कैसे देना है। ये जो कुछ हो रहा है हमारी मोहब्बत में नहीं हो रहा है, हमारे प्यार में नहीं हो रहा है। हमें मंजिल से भटकाने के लिए, एम से हटाने के लिए, मकसद से हटाने के लिए कभी हमारी बस्तियों में सस्ते में नशा बेचा जाता है, कभी खूबसूरत लड़कियों को हमारे दरमियान ला करके छोड़ दिया जाता है, कभी हमारे ज़हीन बच्चों को भटकाने के लिए फिल्में दिखाई जाती है, सीरियलें दिखाई जाती है, उनको भटकाने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों, तुम्हें अपने टैलेंट का अंदाजा नहीं है। दुनिया में अमेरिका से लेकर बरतानिया तक मैं कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसका सबूत दे सकता हूं। बरतानिया से लेकर अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर इजराइल तक अगर खौफ है तो किस बात का? मुसलमानों के जवानों के टैलेंट का, इनकी सलाहियतों का। इसलिए कि वो तारीख जानते हैं। तुम्हारी तारीख अगरचे तुम्हें पता ना हो, लेकिन दुश्मन तुम्हारी तारीख जानता है। दुश्मन को पता है कि समंदर के किनारे पर अगर किसी ने कश्तियां जलाई थी तो वो कोई और मजहब का जवान न था, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम था। अगर सिंध के साहिल पर 17 साल के जवान ने इस्लाम का परचम लहराया था तो वो कोई और न था, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम था। अगर किसी ने ईसाइयों के हलक से बैतुल मुक़द्दस को छीन कर बैतुल मक़दिस पर इस्लाम का परचम लहराया था तो वो सलाउद्दीन अय्यूबी कोई और न था, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला था। इसलिए दुनिया को तुम्हारे टैलेंट से खौफ है, तुम्हारी सलाहियत से खौफ है। वो चाहते हैं अब मुसलमानों में कोई सलाउद्दीन पैदा न होने पाए, अब मुसलमानों में कोई तारिक बिन ज़ियाद उठने न पाए, अब मुसलमानों में कोई खालिद के वलीद पैदा न होने पाए। तो वो हमारे घरों पे आके नहीं कहते कि मुर्तद हो जाओ, काफिर हो जाओ, इस्लाम छोड़ दो। वो जानते हैं ये कौम अब भी अपने नबी से इतना प्यार करती है, अगर इनके घरों पे जाके कहेंगे ना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ दो तो फिर सुन्नत बिलाली अदा करने के लिए ये रास्तों पर आ जाएंगे और कहेंगे हम जान तो दे सकते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इश्क का सौदा नहीं कर सकते। लेकिन वो एक तरफ हमारी गैरत भी जानते हैं और दूसरी तरफ हमारी सादगी भी जानते हैं, भोलापन भी जानते हैं। वो कहते हैं दरवाजे पे जाके ईमान छीनना छीनो, बल्कि इनको ऐसी बातों में मुब्तला कर दो, इनको ऐसी बातों में डाल दो, इनको ऐसी बातों में गुम कर दो कि ये गुम रहे, इनको कभी नबी की याद ना आए, इनको कभी रसूलुल्लाह की याद ना आए, इनको कभी नमाजों की याद ना आए। अल्लामा मंजूर जैसा अगर उम्र दराज इंसान कौम के मसाइल पर कुड़ता है तो कुड़ता रहे, नौजवानों के कानों पर चू न लेंगे। हमारी जमात के उलमा तकरीर करते करते मर जाए, दम निकल जाए, लेकिन कौम के कानों पे जू न रहेंगे। इस कौम को इतनी नकारा बना दो कि ये कौम अपने उलमा की आवाज पर कान न धरे, अपने मुफक्किरीन की आवाज पर कान न धरे। उनके लिए वो क्या करना चाहते हैं? दो चीजें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिन दो चीजों का तस्करा किया था, क्या कहा था सुल्तान ने कि कौमों की तबाही के लिए हथियार जितने खतरनाक नहीं होते उससे ज्यादा दो चीजें खतरनाक है। नंबर एक शराब और शबाब। जब किसी कौम को हथियारों से खत्म न किया जा सके तो उस कौम को शराब और शबाब से खत्म किया जाता है। और आज ये दोनों चीजें हमारे मुआशरे में है।
اور ہمیں جو پوری دنیا کے اندر لوٹا پیٹا مارا جا رہا ہے، وجہ ہمیں گناہوں کے دلدل میں ڈبو دیا گیا۔ اگر میرے نوجوان برا نہ مانے تو 80% لڑکے اور لڑکیاں ہمارے سماج کی ایسی ہیں کہ جن میں افیئر اور ناجائز تعلقات کے معاملات موجود ہیں۔ کوئی ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں ہے، دل کا درد ہے۔ 20% جو بچے ہیں وہ بھی شاید کسی مجبوری کے تحت بچے ہیں۔ 2-3% لوگ ہوں گے جو اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ اب تھوڑی دیر جو دکھڑا لے کر آئے اس کو سنو۔ جس گناہ کی طرف آپ جا رہے ہیں، میری نئی نسل جا رہی ہے، یاد رکھنا جب کسی قوم کے دل میں ناجائز اور حرام محبت پیدا ہو جائے پھر اس قوم کے دل میں عشق رسول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کرسی پر آپ نے مجھے بٹھانا ہے امین القادری کو، اگر یہاں کوئی پیشاب پڑا ہوتا یا پاخانہ پڑا ہوتا، کانوں پر بار لگے تو معاف کرنا، لیکن میں تھوڑا سا نیچے اتر کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ اگر پیشاب پاخانہ اس کرسی پہ پڑا ہوتا تو کیا علامہ منظور صاحب یا ہمارے ناظم صاحب یا فیضی صاحب یہ لوگ کیا مجھے یہاں بیٹھنے دیتے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں لاکھ گرا پڑا ہوں، لیکن نسبت کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ کرنا آپ ہم آپ کو یہاں بیٹھنے نہیں دیں گے کیونکہ یہاں گندگی پڑی ہوئی ہے۔ توجہ کرنا، کیوں؟ کرسی پہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیں، اور اگر جلسے والوں نے بٹھا دیا تو لوگ جلسے والوں سے لڑیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے۔ ہمارے مہمان کی جس کو رسول اللہ سے نسبت ہے ایسی بے ادبی کرتے ہیں، یہی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے کیا محبت کریں گے اور میری اور آپ کی محبت کی حقیقتیں کیا ہے؟ اگر کرسی پر گندگی پڑی ہو پاخانہ اور پیشاب کی تو آپ مجھے وہاں آنے نہیں دیں گے کیونکہ آپ کی محبت اور غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے جتنا پیار کرتا ہے اتنا کون کس سے پیار کر سکتا ہے؟ جب آپ اپنے پیار کی غیرت کی وجہ سے مجھے غلاظت والی کرسی پر بیٹھنے نہیں دیتے تو اللہ اس دل میں محبوب کو کیسے جلوگر فرمائے گا؟ اللہ اس دل میں محبوب کا عشق کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ اس دل میں محبوب کی محبت کو کیسے رکھے گا؟ جس دل کے اندر زنا کی محبت ہو، جس دل کے اندر کسی لڑکی کی حرام محبت ہو، جس دل کے اندر تاش کے پتوں کی محبت ہو، جس دل کے اندر شراب کی محبت ہو، جس دل کے اندر شباب کی محبت ہو، یاد رکھنا ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ارے جب رات اور دن ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، صبح اور شام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، کفر اور ایمان ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، تو پھر زنا کا پیار اور آمنہ کے لال کا پیار دونوں ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یا تو دل میں نامنہ کے لال کا عشق ہوگا یا تو دل میں زنا کی محبت ہوگی۔ اب میں فیصلہ نہیں کروں گا کیونکہ میں کوئی فیصل نہیں ہوں، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اب پتا چلا کہ گھروں سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے، اب پتا چلا جنازے کیوں سسک رہے ہیں، اب پتا چلا بچیوں کی آبرو کیوں لٹ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے جب تک دلوں میں عشق رسول تھا دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا تھا جو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق انسان کو پاورفل کرتا ہے، انسان کو طاقتور کرتا ہے، انسان میں روب اور دبدبا پیدا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں 313 کیوں جیتے تھے؟ ان کے پاس تلواریں تھی۔ اس لیے میرا چیلنج ہے، میں چیلنج والا آدمی نہیں لیکن آج چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ 313 جو بدر میں تھے کتنوں کے پاس تلواریں تھی؟ 8
8 سے زیادہ کے پاس تلواریں نہیں تھی. 313 میں 8 کے پاس تلواریں تھی. اب بتاؤ 1000 سے لڑ رہے ہیں, 8 تلواریں ہیں, وہ بھی کوئی تلوار زنگ آلود ہے, وہ بھی کوئی تلوار ٹوٹی ہوئی ہے. آقا سے کہتے آقا ہم لڑنے آئے ہیں, ہمیں تلوار دیجئے. حضور نے کھجور کی ٹہنیاں توڑی. یہ تیری تلوار, یہ تیری تلوار, یہ تیری تلوار. آپ سے پوچھتا ہوں, جہاں تلواریں ناکام ہو جاتی ہے وہاں عشق انسان کو کامیاب کرتا ہے. عشق نے جتایا بدر میں, عشق نے جتایا احد میں, عشق نے جتایا خیبر و خندق میں, عشق نے جتایا 22,000 سامنے گنڈے ہیں اور صرف 72 ہے, 72 کربلا میں, وہ بھی کوئی بوڑھا ہے کوئی بچہ ہے. 22,000 ہار جاتے ہیں, 72 عشق والے جیت جاتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے عشق تھا عشق. اقبال نے اسی کا رونا رویا ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے. تم میں اور لوگوں میں فرق کیا ہے؟ 2 آنکھیں اپنی, 2 آنکھیں اوروں کی, 2 کان اپنے, 2 کان اوروں کے, ایک سر اپنا, ایک سر اوروں کا, ایک زبان اپنی, ایک زبان اوروں کی, 32 دانت اپنے, 32 دانت اوروں کے. لیکن دنیا اپنے قدموں میں کیوں رہتی تھی؟ کیونکہ وہاں عشق نہیں تھا, یہاں عشق تھا. ایک ہی بات, عشق گیا سب گیا. اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے ہیں. قوت عشق سے, عشق کی قوت, ہتھیار کی قوت نہیں, عشق کی قوت. ہتھیار خریدنے پڑتے ہیں, عشق خریدا نہیں جا سکتا. ہاں, ہتھیار والے صرف مالداروں کو طاقتور بنا سکتے ہیں, لیکن عشق تو غریب بلال کو بھی طاقتور بناتا ہے, غریب ابو ہریرہ کو بھی طاقتور بناتا ہے. تو کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دیر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, دلوں میں زنا کی محبت پیدا ہو گئی, اس لیے عشق کی آگ بجھ گئی. دلوں میں شراب کی محبت پیدا ہو گئی, اس لیے عشق کی آگ بجھ گئی. بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو بتاؤں, علامہ بتا رہے تھے جو نشہ کرے اس کو پیار سے سمجھاؤ, بالکل پیار سے سمجھاؤ. نہ مانے آگے کا اسٹیپ اب مجھ سے سن. اگر وقت ہوتا تو حضرت کہتے, لیکن اب آگے سنو. اگر کوئی نشہ کرتا ہے پیار سے سمجھاؤ, نہیں مانتا ہے, اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کو اپنے پاس مت بیٹھنے دو. اللہ کے نشہ کرنے والے کو توجہ کرنا ہے, اپنے پاس نہ بیٹھنے دو. اگر پاس بیٹھنے دو گے نشے والوں کو تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نشے والوں کو اپنی محفل میں بٹھائے گا قیامت کے دن اس کو اللہ اندھا اٹھائے گا, اندھا. نشے والوں کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دو, اگر وہ مر جائے اللہ کے رسول نے فرمایا, آقا علیہ السلام فرما رہے. اور یہ حدیث جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں, یہ فقیہ ابو سمرقندی جو حنفیوں کے بڑے امام ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, توجہ کرنا. آقا فرماتے ہیں اگر نشہ کرنے والا مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو. حالانکہ حنفی المسلک ہونے کے اعتبار سے ہمارا موقف یہی ہے کہ کبائر کا مرتکب کتنا ہی کیسا ہو جنازہ پڑھی جائے گی. اس لیے ہمارے علماء نے تشریح کے ساتھ حاشیہ لگا دیا, اگر وہ نشے کو حلال جان کے کرتا ہو تو جنازے میں شرکت نہ کرو. لیکن ہمارے بعض حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ علماء اور خواص معزز لوگ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اگر نشے والا مرے گا تو کتنا ذلیل مرے گا, کہ علماء اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں گے, عزت دار لوگ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں گے. آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت نہ کرو. آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیٹی مانگے بیٹی نہ دو. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نشہ کرتا ہے, اب ذرا توجہ سے سننا, اپنی مظلومیت کی داستان لوگوں کے درمیان رو رو کر سنانے والوں, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے
نشہ کیا میں محمد اس سے بیزار ہوں. آقا فرماتے میں اس سے بیزار ہوں. اللہ اکبر. جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو جائیں اس پر رحمتیں کیسے برسے گی, اس پر رحمتیں کیسے آئے گی. اللہ اکبر. اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. اے میری قوم کے جوانوں, یقیناً میں جانتا ہوں ان میں نشہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اگر نشہ کرنے والا ہوتا, نشہ کرنے والے اتنی رات تک نہیں جاگتے, وہ تو نشہ کر کے دھت پڑے رہتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ تم نشہ نہیں کرتے, لیکن اللہ کرے تمہارے ذریعے سے وہاں تک آواز پہنچے جن کو اس آواز کی ضرورت ہے. اللہ اللہ. میرے تمہارے سچے نبی نے فرمایا نشہ کرنے والا اگر مر گیا توبہ کے بغیر, اللہ اکبر, مر گیا, آقا فرماتے ہیں جب قیامت میں اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کے اٹھے گا. تمہارے نورانی چہرے, تمہارے اللہ اکبر یہ سادہ سے چہرے, بلکہ جس کو لغوی معنی میں کہہ دوں تمہارے یہ معصوم چہرے دیکھ کر کتنا ترس آتا ہے تم پر. یہ خوبصورت چہرے جب قیامت کے دن نشے کی وجہ سے سور اور بندر کی شکل اختیار کر جائیں گے, کیا بنے گا میرے بھائی مجھے بتاؤ. چہرے پہ اگر فنسی نکل آئے تو تم جلسوں میں نہیں آتے, تم ولیمے میں نہیں جاتے, تم شادیوں میں نہیں جاتے. اللہ کی بارگاہ میں سور والا چہرہ لے کر آؤ گے, اللہ کی بارگاہ میں بندر والا چہرہ لے کر آؤ گے. یہ اگر کوئی مولوی صاحب کہتے, آپ کہتے چھوڑو یار مولویوں کا تو کام یہ ہے, یہ مولوی نے نہیں کہا, یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے, یہ میرے اور تمہارے آقا نے کہا ہے. لوگوں اپنے حال پر رحم کر لو. میرے بھائی جانتے ہو اللہ کے رسول خاتم نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں نشہ کرنے والوں کو جہنم کے اندر آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا. اپنے کمزور جسم پہ رحم کر لو. کتنا نازک جسم ہے میرے بھائی اپنا, جو جسم مکھی اور مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا. جب اس وجود کو نشے کی وجہ سے جہنم کی آگ کی سولی پہ لٹکایا جائے گا, میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا جس کو ابن حجر نے اپنی کتاب میں لکھا 1000 سال تک اس کو آگ کی سولی پہ لٹکایا رکھا جائے گا. 1000 سال تک آگ کی سولی اور 1000 سال, اور جہنم کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے. تو جہنم کا 1000 سال کتنا ہوگا میرے بھائی. آخر نشے سے ملتا کیا ہے, کیا ملتا ہے نشے سے؟ مدہوشی, بے ہوشی. جتنی دیر تک نشے میں ہوگے مدہوش, بے ہوش, ہوش نہیں ہوگا. اور شراب پیوگے کڑوے گھونٹ شراب, کچھ نہیں ہے اس میں, اور اتنی سخت ترین سزا. آقا فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت دعا قبول نہیں ہوتی. اور اگر انہیں 40 دنوں کے اندر اندر وہ مر گیا تو ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا. کافر. رحم کرو اپنے آپ پر. یہ دنیا کا لٹنا پٹنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. آخرت کا عذاب سوچو, آخرت کا عذاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کو آگ کی سولی سے 1000 سال کے بعد اتارا جائے گا, وہ کہے گا مجھے کھانا کھلاؤ, بھوک لگی ہے. تو اس کو تھوڑ ایک کانٹے دار درخت ہے یہ اس کے منہ میں ڈالا جائے گا, اور اس کو طینۃ الخبال, یہ طینۃ الخبال اس کو پلایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا آقا یہ طینۃ الخبال کیا ہے آقا؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا پیپ اور خون ہے جو
کھولتا ہوگا اور اس کو پلایا جائے گا. جب وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا, اور جب وہ طینۃ الخبال اپنے حلق میں اتارے گا تو اللہ اکبر اس کی آنتیں کٹ کٹ کے نیچے کے مقام سے گرنے لگے گی. وہ چلائے گا, ہائے میرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تب فرشتے کہیں گے ظالم, کیا تجھ تک اللہ کے رسول کا فرمان نہیں پہنچا تھا؟ تو دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا, بتاؤ اسی لیے نشہ کرتے ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم ٹینشن میں رہتے ہیں اس لیے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, کس نے کہہ دیا کہ نشے کی وجہ سے ٹینشن دور ہوتا ہے؟ نہیں, تھوڑی دیر اگر آپ نشے میں ہیں, جتنی دیر تک کہ آپ کی عقل ختم ہے اتنی دیر تک آپ نے نشہ بھلا دیا. نشہ گیا آپ کا ٹینشن اور بڑھ جائے گا. اس لیے نشہ نہیں کرنا, نشے والوں سے دوستی نہیں کرنا, نشے والوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا. آپ کو بتاؤں اپنے نوجوانوں کا ٹیلنٹ لوگوں کو اتنا کھلتا ہے, جو کالج میں اچھے نمبر سے آتے ہیں, جو یونیورسٹی میں ذہین بچے ہیں, باضابطہ دشمن ان کے درمیان اپنے بچے بھیج کر ان کو مفت میں ایم ڈی چٹواتے ہیں, نشہ کرواتے ہیں. کیوں؟ یہ پڑھنے کے قابل نہ رہے, یہ پڑھنے کے قابل نہ رہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیوں نادانی کرتے ہو؟ اتنا بھولا پن مت کرو, اتنی سادگی مت کرو. نکلو, دوست و دشمن کو پہچانو. یہ علماء تمہارے دشمن نہیں ہیں, یہ تمہارے خیر خواہ ہیں. قرآن و حدیث کی تعلیم کو دیکھو, پڑھو, اپنی زندگی کا ایم جو ہے اس کی طرف بڑھو, آگے بڑھو. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آپ کو بتاؤں ٹینشن کا علاج چاہیے نا آپ کو, میں اللہ کی قسم کھا کر کے آپ کو آج ٹینشن کا ایک ایسا علاج بتاتا ہوں. اپنی زبان پہ نہیں, مجھے اپنے نبی کے فرمان پر بھروسہ ہے. جو بندہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا, اللہ اس کی 99 بلاؤں کو دور فرما دے گا. جس میں سب سے پہلی بلا ٹینشن ہے. اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے, بولو لاہور پڑھنے کے لیے. لوگ تو اس سمجھتے لاہور تو شیطان کو بگانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. یہی تو بندو سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے بندو, جس لاہور سے شیطان جیسی بلا بھاگ جاتی ہے, اس لاہور سے وہ کون سی بلا ہے جو بھاگ نہیں سکتی؟ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور تحفہ معراج کی شب مصطفیٰ جان رحمت کو دیا تھا. یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے لیے تحفہ لے کر جائیں. دوسرا ٹینشن بھگانے کا طریقہ, آقا پہ درود پڑھو. ارے درود پڑھ کر دیکھو, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد واللہ, یہ نام محمد کا کمال ہے کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش گھوم رہا تھا, چکر میں تھا. اللہ نے عرش پر جب محمد الرسول اللہ کا نام لکھا تو عرش گھومنا بند ہو گیا, عرش ساکن ہو گیا. آپ جانتے ہیں نوح کی کشتی کو کنارہ کس سے ملا؟ کشتی میں نام محمد لیا گیا تو کشتی کو کنارہ مل گیا. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلے؟ محمد الرسول اللہ کے نام کے طفیل میں نکلے. حضرت آدم کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ نام محمد کی برکت سے قبول ہوئی. اللہ اللہ. استاد زمن کہتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں, میں ان کے در کا بھکاری ہوں. سلطان پور والوں, میں ان کے در کا بھکاری ہوں. فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. درود پڑھو, درود کی برکت سے ٹینشن دور ہوں گے. لیکن کس کے ٹینشن؟ جو درود والے سے پیار کرتے. پھر بات آ گئی جہاں عشق نہیں بلکہ مکاریوں نے جنم لے لیا ہو, جہاں حقیقتوں نے نہیں ناروں نے جنم لے. آج تو پورا عشق سمٹ آیا ہے ناروں میں, عشق سمٹ آیا ہے ناروں میں, عشق سمٹ آیا ہے چوما چاٹی میں, عشق سمٹ آیا ہے 10 روپے کی نوٹ نعت خان کو دینے میں,
یہ میرے دل کا درد ہے. نعت خانوں کو بڑھ چڑھ کے نظر پیش کرو. 10 کی نوٹ نہیں، جو دے سکتے ہو دو. مٹک مٹک کرنی، پھینک پھانک کرنی. نعت خانوں کو جو نبی کا ذکر کر رہا ہے اس شان سے دو کہ تمہارا ہاتھ نیچے رہے، اس کا ہاتھ اوپر رہے. اس شان سے دو. لیکن ایک بات کہتا ہوں، ہم سوچتے 10 کی نوٹ دے دی، عاشق بن گیا، عاشق رسول. نعرہ لگا دیا غلامی رسول میں موت بھی پڑی. میں اپنی گفتگو طول نہیں دے رہا ہوں، سمیٹتا جا رہا ہوں. میری گفتگو اینڈ کی طرف ہی جا رہی ہے. عاشق بن گیا. یہ عاشقوں کا امتحان کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب کو نماز پڑھو گا مولانا ٹائم نہیں ملتا. کسی بہت بڑے مفکر نے، اور وہ بھی غیر مسلم مفکر نے، ایک اسلام دشمن کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا. توجہ کرنا. لوگ ہنستے ہیں اپنے جلسوں پہ، اب کیا سمجھتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں لوگ اپنا. اب کیا سمجھتے؟ اس مفکر نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے جو کانفرنس ہو رہی اس میں کہا تھا مسلمانوں کے جلسے دیکھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کانفرنس سے دیکھ کے، ان کی تقریریں، ان کے نعروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں سے ہم کب ڈریں گے؟ اسلام دشمن طاقتوں نے کہا کب ڈریں گے؟ جیسے یہ جمعہ کی نماز میں مسجد بھرتے ہیں، جب تک یہ فجر کی نماز میں مسجد نہ بھر دیں اس وقت تک ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان سے کچا پاپڑ بھی نہیں ٹوٹ سکتا. یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ زنانہ نعرے ان کو کبھی کامیاب نہیں کر سکتے. تاریخ کے نام پہ اتراتے رہو، خالد کے نام پہ اتراتے رہو، اور جو ہے وہ محمد بن قاسم کے نام پہ اتراتے رہو، صلاح الدین ایوبی کا نام لے کر اتراتے رہو. بدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا تو کیا ہے وہ بتا. تیرا باپ بادشاہ تھا نا تو کیا ہے وہ بتا. بڑے گھمنڈ سے کہتے 1000 سال ہم نے ہندوستان کی حکومت کی تو کیا کر رہا ہے وہ بتا. تیری تو اوقات محلے میں بھی سر اٹھا کے چلنے کی نہیں رہ گئی ہے. اب تو گھمنڈ کرتا ہے کہ میں نے 1000 سال حکومت. جنہوں نے 1000 سال تک حکومت کی تھی نا ان کی تہجد بھی فوت نہیں ہوتی تھی. ہاں یہاں تھوڑی سی چربی چڑھتی ہے تو ہماری کی سوچتی ہے. ایک لڑکا بالغ کیا ہو جاتا ہے، 500 روپے اگر گھر سے خرچہ ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس طریقے سے ایسا ریچارج کراؤں کہ میں کم سے کم رات بھر زنا کی فلمیں دیکھ سکوں. یہ اوقات ہو گئی ہے، یہ حیثیت ہے. 4-6 لڑکے مل کر وائی فائی لگاتے ہیں. آپ کیا کیا مجھے نہیں معلوم. 4-6 لڑکے مل کے وائی فائی لگاتے ہیں، پوری رات بھر کر یا تو گیم کھیلتے ہیں یا تو زنا کے مناظر دیکھتے ہیں. اب کہتے ہیں ہم پہلے بادشاہ تھے. تو بادشاہ تھے کب تک بادشاہ تھے؟ میں ابھی عربستان کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ عرب کی بات کرو تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. کب تک بادشاہ تھے؟ یہی ہندوستان ہے، میرا پیارا بھارت ہے، میرا ملک ہے جس کی مٹی پر ہمیں ناز ہے، جس کے وجود پہ ہمیں ناز ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس زمین کے ہند کے رہنے والے ہیں جہاں سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کی شکل میں اترا تھا. اور ابھی دنیا کا کوئی خطہ نور مصطفیٰ کی زیارت نہ کر سکا تھا. سب سے پہلے جس زمین نے نور مصطفیٰ کو دیکھا وہ میرے پیارے بھارت ہندوستان کی سرزمین ہے. ہم اس بھارت کے رہنے والے ہیں. لیکن آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ، آپ کہتے ہیں پہلے بادشاہ تھے اور ابھی ایسے بھکاری بنے ہیں کہ ہم لوگوں سے برادریاں بدل کر جو ہے وہ شیڈول کاسٹ میں داخل ہو کر کے لوگوں سے سندیں مانگتی ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم پچھڑی ہوئی قوم ہیں. یہ حال ہو گیا، یہ حال ہو گیا. او بی سی مانگ رہے لوگوں سے تاکہ لوگ ہمیں او بی سی کی خیرات دیں تو اس کی وجہ سے ہم کچھ ترقی کر سکیں. میں نے کہا نبی رحمت نے تمہیں یا ایھا الذین آمنو کے مقام پہ فائز کیا تھا، اسی کا احساس کر لیتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کب تک بادشاہ تھے ہم؟ میرے جوانوں سنو، اگر کوئی ایک کارخانہ 2 کارخانہ تھوڑی موڑی دکان کا مالک بن جائے اس کو پہلی بیوی سے دل نہیں بڑھتا، وہ کسی نہ کسی دوسری سے افیئر کر بیٹھتا ہے. آنکھوں کا حال یہ ہے کہ جیسے بلی کے لیے چکھنے میں اس طریقے سے ہماری قوم کے جوانوں کا حال ہوا ہے. جملے سخت لگے معاف کرنا، آپ کا خادم ہوں، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتے. یہی ہے نا، تھوڑی سی دولت آئی چکر مکر ہو گیا شروع. تھوڑی سی دولت آئی، خوبصورت بیوی ان کو اچھی نہیں دکھتی. کیوں؟
क्यों अच्छी नहीं दिखती बताएगा? क्यों अच्छी नहीं दिखती? इसलिए कि वो खूबसूरत हीरोइन को देखकर फिल्म में आते हैं और घर में चूल्हा फूकती हुई बीवी को देखते तो अच्छी कैसी दिखेगी? और ये कितनी अच्छी। मैंने कहा जालिम, वो 4 घंटे मेकअप करके आई है जालिमा, और ये बेचारी किचन में 4 घंटे से बैठी है। तो 4 घंटे मेकअप करने वाली और 4 घंटे किचन में बैठने वाली, दोनों का तकाबुल किस तरह करता है? खुदा की इज्जत की कसम, उसको 4 घंटे किचन में रख के ला और फिर अपनी बीवी को 4 घंटे किचन में रख के ला। खुदा की इज्जत की कसम, नहीं तेरा दिल सजदा शुक्र करने को चाहा तो फिर कहना हजारों हीरोइन से ज्यादा तेरी बीवी अल्लाह ने खूबसूरत बनाई है। क्यों? उसके चेहरे पे ज़िना की वजह से लानत बरस रही है और इसके चेहरे पर शराफत की बरकत से अल्लाह का नूर चमका रहा। लेकिन तुम्हें कद्र नहीं है, अपनी बीवियों की तुम्हें कद्र नहीं है, तुम इनको उससे तकाबुल। और मैं तो कहता हूं जो बीवी को हीरोइन कहने का गाली दे रहा है, हीरोइन है तो तू तो हीरोइन की तरह नहीं, बीवी को एहतजाज करना चाहिए, मुंह बंद कर, मैं हीरोइन की तरह नहीं। क्यों? हीरोइन कौन है? जो स्क्रीन पे आके जिना करती है। आज भी सबसे ज्यादा बागैरत किसी मजहब की बेटी है तो वो मेरे मजहब इस्लाम की बेटी है। हाँ, मैं उलमा से हाथ जोड़ के कहता हूं, ये जो मीडिया पे सुन के 4 लाख भाग गई, 40 लाख भाग गई, ये नकल न करो। मीडिया पे हम चांद की खबर सुन करके एतमाद नहीं करते, तो बेटियों की आबरू के बारे में तुम कैसे यकीन कर रहे हो? ना बोलो, ना बोलो। चंद भागी जरूर होगी, मैं नहीं कह रहा कि नहीं भागी, चंद भागी जरूर होगी, लेकिन बंदा फातिमा की कनीज कभी नहीं भागी। जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक न था वही भागी है। जो हुसैन की मां की कनीज है वो भूखी है, फिर भी इस्लाम में मौत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। मीडिया से इतना मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, खानदाने इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब कह रहे हैं जुमला फिर कह दें, मेरी मजबूरी है कि मैं तकरीर याद करके नहीं आता। अब लेकिन कोशिश करता हूं कहने की, अगर जुमला मैच हो गया तो ठीक है, वरना माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जब तकरीर कोई याद करके आता है तो वो रिपीट कर सकता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर अल्लाह करे हो जाए सैयदा की नालैन के सदके तो अच्छी बात है। फिर कहता हूं, जो कहते 5 लाख 40 लाख भाग गई, मीडिया की बात पर एतमाद न करो। जो जान का ऐलान करते मीडिया तो हम उस पर एतमाद नहीं करते। तो अल्लाह अकबर, बेटियों के भागने की बात पे हम कैसे एतमाद कर सकते हैं? किसी से मुतासिर होने की जरूरत नहीं। आज भी तुम्हें यकीन आना चाहिए कि जितनी तुम्हारी बेटियां बागैरत हैं, तवज्जो करें, हम जुमला सुने, जितनी तुम्हारी बेटियां बागैरत हैं, उतनी किसी की मां में भी गैरत मौजूद नहीं है। क्योंकि हमारे मजहब में बेटी सैयदा ज़ैनब को कहते हैं, बेटी फातिमा को कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, जो चली गई, तवज्जो, जो चली गई, अगर आप ढूंढ के निकालेंगे, कहीं मुझे पता है लेकिन वो चंद है, कहीं वो जो सिरे से थी ही नहीं, तो जो गई वो जो सिरे से थी ही नहीं, जो है वो मर रही है, नहीं जा रही है, वो भूखी है, नहीं जा रही है। आप कहेंगे वो एक फला गया, फला तुम्हारे करीब का फला गया। मैंने कहा था कब जो गया? जो अबू बकर सिद्दीक को गाली दे,
وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے جو عمر ابن خطاب کو گالی دے؟ وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے جو قرآن کو 30 پارے کی بجائے 40 کا راگل پہ؟ وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ پہلے سے تھا ہی نہیں. ارے جو نہیں تھا وہ گیا تو کیا گیا، لیکن پھر بھی نہیں تھا، مگر ٹائٹل تو تھا. جب تک ٹائٹل تھا وقف بورڈ کی کمائی کھا رہا تھا، اس کی کھا رہا تھا، اس کی کھا رہا تھا. گیا تو اب بھیک مانگ رہا ہے، لیکن بھیک نہیں ملتی. میرے امام کہتے ہیں جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحب امام حسین، صاحب امام حسین. انہیں چھوڑ کے نہ جاؤ، کیونکہ محمد الرسول اللہ چھوڑنے جیسی شخصیت نہیں ہے. کیونکہ جو محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دے میرے نبی کا کچھ نہیں جاتا، لیکن جو چھوڑ کے چلا جائے اس کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا. اس لیے ہم تو کہتے ہیں اگر کائنات کا دولت مند دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ان سنیوں کو دیکھو. ہم سب سے بڑے مالدار ہیں کیونکہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ جیسی دولت مند. کون کہتا ہے ہم غریب ہیں؟ کون کہتا ہے؟ جس کے پاس محمد الرسول اللہ ہو اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا؟ اس سے بڑا مالدار. بات دور نکل گئی، بات دور نکل گئی. بات کیا چل رہی تھی؟ بات میں سمیٹنے لگا ہوں. مسلمانوں اچھی طرح یاد رکھو کہ لوگ جو ہیں تمہارے ٹیلنٹ سے خوف زدہ ہیں. آپ کہتے ہیں مسلمان پہلے 1000 سال تک بادشاہ تھا. کیوں تھا میرے بھائی؟ تھوڑی سی دولت پر تو اترا کر کے گناہ کرتا ہے، اللہ غضب کو دعوت دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرو کہ اللہ بھکاری بنا دے. دیکھو لیبیا کا شہزادہ، انٹرنیٹ پر بہت جاتے ہو نا، ذرا انٹرنیٹ پہ یہ بھی دیکھا کرو. لیبیا کا شہزادہ وہ تھا برطانیہ امریکہ کے بادشاہوں سے اس کی دوست، صدور سے اس کی دوست. اس نے عطر کے لیے جو دکانوں پہ ملتا تھا وہ عطر نہیں استعمال کرتا تھا. وہ ایک الگ فیکٹری پوری بنی تھی، ایک الگ کمپنی تھی اس کی خاطر عطر کے لیے. ہاں ایسا تھا لیبیا کا شہزادہ. آخری وقت جب وہ مرا تو اتنے چھوٹے کمرے میں وہ تھا کہ وہیں پر کھاتا بھی تھا، بلکہ کھانا تو تھا ہی نہیں، وہیں پر وہ پاخانہ بھی کرتا تھا. ایک ہی کمرے میں یہ حال تھا. کیوں؟ اللہ کے غضب کو چیلنج کرو. آپ کو بتاؤں صدر صدام حسین جب تک اللہ نے انہیں حکومت دی تھی، کسی کو برا لگے تو معاف کرنا، میں کوئی ان کی دشمنی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو جب تک اللہ نے ان کو حکومت دی تھی سونے کی ٹوٹیاں تھی گھروں، بیت الخلا میں سونے کی ٹوٹیاں تھی، جگہ جگہ ان کے مجسمے بنے تھے. جو انہوں نے کیا ٹھیک، کچھ اچھے کام بھی کیے، آدمی اچھے بھی کرتے برے بھی کرتے کیا. لیکن یاد رکھنا جب اللہ نے پکڑ کی نا صدام کی، توجہ کر، جب اللہ نے صدام، کسی کو برا لگے تو معاف کرنا، جب اللہ نے صدام کی پکڑ کی نا تو پھر صدام کا حال آپ نے دیکھا نا کیسی قسم کرسی کی موت آئی. لیکن صدام جب پلٹنا چاہتے تھے بہت دیر ہو چکی تھی، اب پلٹنے کا موقع نہیں تھا. لیکن ان کو جو موت آئی نا وہ بڑی قابل رشک، شہادت کی موت. قرآن چن کے کلمہ پڑھ کے جو بھی انہوں نے کی، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. لیکن پلٹنے کا وقت چلا جا چکا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے تھے، کچھ نہیں، کوئی پازیٹو نگیٹو کوئی بات ان کے بارے میں نہیں. لیکن کوئی ہو جب دولت کے نشے میں آدمی اللہ کو بھولتا ہے، پھر کوئی قدرت اس کی پکڑ کرتا ہے. اور جب قدرت پکڑ کر لے پھر آدمی پلٹنا چاہے بھی تو وقت ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو. جوانی بھی چھین لے گا، دولت بھی چھین لے گا، توبہ کی توفیق بھی چھین لے گا. جب رات کو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گندی فلمیں دیکھنے کا دل چاہے تو تصور کرنا کہ وہ دیکھ رہا. جب کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر کے زنا کرنے کو من چاہے تو تصور کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے. جب وہ پکڑ کرتا ہے زانیوں کو جو زنا کرتے توبہ نہیں کر سکتے، نہیں کرتے،
اللہ ان کی نسلوں تک زنا کی سزا دیتا ہے، نسلوں تک زنا کی سزا باقی رہتی ہے. زانی کی روزی گھٹتی ہے، زانی کی عمر گھٹتی ہے، زانی کے چہرے سے رونق چھین جاتی ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا زانی زنا کرنے کے بعد اگر 7 سمندروں کے پانی سے بھی غسل کرے اس کا بدن تو صاف ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا. 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے دل کو پاک نہیں کر سکتا. میری قوم کے جوانوں کہاں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کب تک بادشاہ تھے؟ جب تک بادشاہ ہو کے بھی تہجد گزارتے. یہی کہنے چلا تھا. ایک بات اور کہوں گا، بات ختم کروں گا، اس لیے کہ شورا کے سننے والے بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ بات ختم کریں، کیونکہ جیسے میں بلایا ہوا ہوں نہیں، جیسے میں مہمان ہوں ویسے اور بھی مہمان ہیں، مجھے ہر مہمان کی ویسی قدر ہے. ہاں توجہ کریں بھائی، 2 بات کر کے بات ختم. دیکھو سن لو، بات اینڈ کو پہنچتی ہے. جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دنیا سے جانے لگے، کون بختیار کاکی؟ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. وہ بختیار جو آج کل عام پیروں کی طرح پیر نہیں پھرتے، حالانکہ آج کل کچھ پیران نظام بہت بلند ہیں، ان کی جوتیاں میرے سر پہ ہیں، لیکن جاہل جپٹ جو آج نکلے نا 10 ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور تجھے نماز کی کیا ضرورت اور میں بخشوا دوں گا، یہ بات تو رسول اللہ نے بھی نہیں فرمائی کہ نماز مت پڑھو میں بخشوا دوں گا. یہ تو حضور نے بھی نہیں فرمائی. یہ کون چلے آئے؟ ان کی وجہ سے سنیت کو بڑا نقصان ہے. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. ایک بات آپ کو کہوں، آپ بھی بڑے سادہ ہو میرے بھائی. جاہل لوگ جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا ان کو کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے. ایک بات کہوں، اتنی سادگی تو نہ کر. دنیا کے معاملے میں کتنا ہوشیار ہے میرے بھائی تو، اور دین کے معاملے میں ایسا للو پپو بن رہا ہے. جاہل کو کہتا اللہ کا ولی. آپ سے اتنا کہتا ہوں، کیا جاہل کو تم اپنی بیٹی دو گے؟ آپ نہیں، آپ تو نہیں دو گے، لیکن ان سے پوچھو جلسہ ہی سے. آپ سے کچھ تو ہنسنے کی بات نہیں. جاہل کو اپنی بیٹی دو گے؟ سچی کہنا، اللہ کی قسم سچی کہنا، جھوٹ نہ کہنا. اپنی بیٹی دو گے؟ جب تم جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتے تو اللہ جاہل کو اپنی ولایت کیسے دیتا؟ جسے کلمہ بھی نہیں آتا، جسے کلمہ بھی نہیں آتا اس کو ولی کہتے ہو؟ ولی ہر ولی عالم ہوتا ہے، غیر عالم کبھی ولی نہیں ہو سکتا. لیکن بس بات اتنی ہے کہ کسی کو کتابوں سے علم دے دیتے ہیں اور کسی کو نگاہوں سے دلوا دیتے ہیں، مگر ولایت دینے سے پہلے علم ضرور عطا کرتے. کسی جاہل کو ولایت عطا نہیں کی جاتی. ہاں اتنا یاد رکھنا. تو بہرحال بابا قطب بڑے ولی. کیسے ولی؟ غریب نواز کے جانشین. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کے جانشین. وصال کا وقت آیا بابا قطب کے، فرمایا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا. سن لے، کون پڑھائے گا جنازہ؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ میرا بیٹا پڑھائے گا، چاہے اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا ہو، میری نماز ہو نہیں ہو اس کی لاج رہ جائے، ہے نا؟ یہی ہے. چاہے پھر 4 کی بجائے 3 ہی کے سلام پھیر دے، 5 پہ پھیر دے. یہ